صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج چونکہ عید الاضحیٰ کا یہ برکتوں والا اور شکر والا، شکرانے والا، قربانی کا دن ہے، اس حوالے سے خاص طور پر بات ہوگی کہ عید الاضحیٰ جو ہے یا عید الفطر جو ہے، اس کو کیسے گزارا جائے، اس کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، قربانی کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے اور اس عید کا مقصد کیا ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے یہ جو آج کا عظیم دن ہے، مبارک دن ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ آج کے دن کو اور پھر کل اور پرسوں یہ عید کے جو 3 دن ہیں، ان کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس پر آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے دوبارہ میں تمام اپنے ویورز کو، اپنے لسنرز کو عید کی دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں، اور اس دوران عید کے دن جو ہیں ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ اگرچہ 9 ذی الحج کی فجر سے تکبیر کا ایک معمول ہوتا ہے، تو ان 3 دنوں میں بھی حتیٰ کہ 13 ذی الحج کی عصر تک اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی اس کو بیان کرتے رہیے، تو یوں یہ عبادت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اجر و ثواب کا بھی باعث ہے۔ اسی طرح آج جو عید الاضحیٰ کا یہ پرمسرت، خوشیوں بھرا، مبارک دن ہے، اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں اللہ کے دن یاد دلائیے، اللہ کے دنوں کا ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے، انہیں یاد کیجئے، انہیں یاد رکھیے۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک ان اللہ کے دنوں میں ہر بہت زیادہ صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اب اللہ کے دن کون سے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے دن ہمارے دنوں کی طرح تو نہیں ہیں کہ جیسے ہم پیدائش کا دن منا لیتے ہیں بعض اوقات، یا وفات کا دن ہوتا ہے، یا کوئی شادی کا دن ہے، کوئی اور خوشی کا دن ہے۔ معاذ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، وہ اس طرح کے دنوں سے پاک ہے، اس طرح کے دنوں کی نسبت ہی نہیں اس کی طرف کی جا سکتی۔ وہ ذات تو وہ ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ لم یلد ولم یولد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو یوں جو ہمارے عام انسانی تصورات اور دن ہیں ان سے تو وہ پاک ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دن کون سے ہیں؟ مفسرین نے لکھا، اور احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں بخوبی رہنمائی حاصل ہوتی کہ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جو اللہ والوں کے دن ہیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں دن، جو دیگر عظیم ہستیوں سے نسبت رکھنے والے دن ہیں، یہ اللہ کے دن ہیں۔ اور پھر انہی دنوں میں عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، اور خصوصاً چونکہ آج عید الاضحیٰ کا دن اور اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو عید الاضحیٰ پر غور کر لیجئے۔ اضحیٰ قربانی کو کہتے ہیں، عید الاضحیٰ قربانی کی خوشی کا دن، قربانی کے بار بار لوٹ کر آنے والا دن۔ عید کا معنی ہے عاد یعود سے بار بار آنے والا دن، اور عید کا معنی ہے خوشی۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم پر مائدہ نازل ہوتا ہے، اور وہ دعا بھی مانگ رہے ہیں، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما جو ہمارے پچھلوں اور اگلوں کے لیے، سبھی کے لیے عید بن جائے۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے وہ عید بن جائے، خوشی کا دن بن جائے۔ تو اگر مائدہ نازل ہو تو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ
اگلوں اور پچھلوں، پہلوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید کا دن ہو۔ تو یوں ہی یہ بھی عید کا دن ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت تھی مائدہ کو، تو عید کا دن بن گیا۔ یہ بھی اللہ کے ایک نبی کے ساتھ اس دن کی بھی نسبت ہے، بلکہ دو نبیوں کے ساتھ نسبت ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ صلاۃ والسلام، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے پر چھری پھیریے، اس کو ذبح کیجیے اللہ کے راستے میں، تو وہ ذبح کر دیتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے ذبح عظیم فرمایا، بہت بڑی قربانی فرمایا، اور پھر وہ چھری پھیرتے ہیں تو دمبا آگے آ جاتا ہے۔ اللہ کی حکمت سے دمبے پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری جا رہی لیکن چلتی نہیں، اور دمبا آتا ہے تو اس پر چھری پھیری جاتی ہے، سامنے دمبا آ جاتا ہے اور پھر وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ تو یہ سنت، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دنوں میں شمار فرما دیا کہ یہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ہے، کہ اللہ کے ایک عظیم نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور پھر دمبا ذبح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو اس طریقے کو قائم فرما دیا۔ آج ہمارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کر کے دکھایا، آج اور قیامت تک تمام امت مسلمہ کے لیے یہ طریقہ قربانی واجب ٹھہری، یہ سنت طریقہ جو ہے تسلسل کے ساتھ رائج ہو گیا، اور یہ اسلام کے شعائر میں شامل ہو گیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، حتیٰ کہ یہ جو جانور ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک وقت مقررہ تک نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر ان کو ذبح کرنے کا مقام قدیم گھر کی طرف ہے، اور پھر یہ سورہ حج میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں، بس تمہاری عبادت کا مستحق وہ اللہ واحد ہی ہے، اللہ ہی ہے، اسی کی اطاعت کرو، اور عاجزی کرنے والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بشارت سنا دیجئے۔ اور پھر فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، تھر تھرا جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اور وہ تکالیف میں صبر اختیار کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ قربانی ہی کے ضمناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز عید بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کی جب یاد آتی ہے تو پھر ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، خوف سے تھر تھرانے لگتے ہیں، ان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا اگر مصیبت اور تکالیف بھی آئیں تو اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر جو ہم نے دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ قربانی اسی دیے ہوئے سے اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر رہے ہیں، قربانی کا جانور خریدا، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کر سکتے ہیں۔ اور خصوصاً قربانی کے دن، عید کے دن، آج کے دن ہم نے اپنی تمام خوشیوں میں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو شامل کرنا ہے کہ جن تک پورا سال ایسے بھی لوگ موجود ہیں، صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، محلے داروں میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے کون کون سے رشتہ دار ایسے ہیں، کون کون سے پڑوسی محلے دار ایسے ہیں، دیگر مسلمان بھائی ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، اس دائرہ کار کو وسیع کرتے جائیے کہ جنہوں نے سال میں گوشت بھی نہیں کھایا، حتیٰ کہ فاقوں سے ان کے دن گزرے ہیں، راتیں فاقوں سے گزرے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ فاقوں سے رہتے ہیں۔ ہم نے غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، پھر ان تک گوشت پہنچانا ہے، ان تک عید کی خوشیاں پہنچانی ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ہو سکتا ہے ان کو پہننے کے لیے کپڑے آج نہ ان کے پاس ہوں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہ ہوں، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، تو پھر قربانی کے دن کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان تک ان کی خوشیاں پہنچائی جائیں، وہ مستحق ہیں۔ اور اگر آج بھی
ان تک ان کی خوشیاں بہم نہیں پہنچاتے، قربانی کا گوشت نہیں پہنچاتے، ان بچوں کی ضروریات پوری نہیں کرتے، تو پھر آج کا دن جو ہے یہ پھر خوشی کا دن نہیں بنے گا، پھر ہمارے لیے یہ بھی احتساب کا دن ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اپنے رزق میں سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اور اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، تو کیا ہم خرچ کر رہے ہیں؟ اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں، لیکن حقوق العباد بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم قربانی تو کر رہے ہوں، لیکن ان لوگوں تک خوشیاں نہ پہنچا رہے ہوں جو اس کے مستحق ہیں، تو پھر یہ قربانیاں ہمارے کس کام کی؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، کہ قربانی کے جانور کیا ہیں، ان کو کیسے ذبح کرنا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، اور ان کا گوشت کیسے تقسیم کرنا ہے یہ بھی حکم ہو رہا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تین کا ذکر ہوا، اور پھر فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا یہ قربانی کے جو جانور ہیں، فربا جانور، اونٹ، گائے، بھینس، بچھڑے، اسی طرح دمبے، بکرے، فرمایا ان کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بنا دیا، یہ بھی شاعر اللہ بن گئے، ان میں تمہارے لیے فائدہ ہے، بھلائی ہے، بس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے، اگر اونٹ کی بات پہلے ہو رہی ہے، ان کو نحر کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ اور پھر فرمایا پس جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں، یعنی پھر تم نے ان کو ذبح کر دیا، تو پھر تین لوگوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا، تو پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ، محتاج جو ہیں، قانے جو ہیں، قناعت پسند، انہیں بھی دو، اور جو معتر ہیں، جو مستحق ہیں، حتیٰ کہ خود اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں گوشت چاہیے تو ان کو بھی دو، جو سائل ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اور فرمایا اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور پھر اس سے اگلی آیت کریمہ میں، اسی آیت کریمہ پر بھی اگر غور کر لیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، قربانی کا طریقہ بھی بتا دیا، خصوصاً اونٹ کی قربانی کا طریقہ نہر کرنا ہے، قطار میں کھڑے کر کے نہر کر دیں، نہر کرنے کے بعد جب گر جائیں، یعنی ان کو ذبح کیا، گوشت حاصل کیا، تو فرمایا تین لوگوں تک، تین حصے بھی کیے جا سکتے ہیں، افضل بھی یہی ہے، زیادہ بہتر یہی ہے، اور اس سے بھی افضل یہ ہے کہ سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ مستحقین لوگوں تک پہنچا دیا جائے، ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے، معذرت، جو بعض اوقات بیوائیں ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، یتیم بچے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں، فاقہ غشی سے رہ رہے ہیں، معذور مجبور لوگ ہیں، کما نہیں سکتے، چاہے رشتہ داروں میں ہیں، محلے داروں میں ہیں، پڑوسیوں میں ہیں، ان تک گوشت پہنچا دیے، سارے کا سارا پہنچا دیں گے، سب سے افضل ہے، ورنہ کم از کم یہ بھی بہتر ہے کہ تین حصے کیے جائیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود بھی کھاؤ، ایک حصہ خود کھا لیجئے، ایک حصہ جو قناعت پسند ہیں ان کو دے دیجئے، یعنی رشتہ دار بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں، ان میں دوست احباب بھی شامل ہیں، اور محتاج کا بھی یہاں پہ ذکر فرمایا، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو دے دیجئے، جو خاص طور پر مستحق ہیں ان کو دے دیجئے، اور تیسرا حصہ اگر کوئی سوال بھی کرتا ہے تو ان کو دے دیجئے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان قربانی کے جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ وہ دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور پھر فرمایا كَذَٰلِكَ سَخَّرَّهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، کہ اسی طرح اس نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا، بظاہر کتنے طاقتور ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے قدرت میں دے دیا، ہمارے اختیار میں دے دیا، مسخر کر دیا، فرمایا تاکہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو، یعنی اس کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے لیے تکبیر پڑھ لو، اور نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو بشارت سنا دیجیے۔ تو یوں یہ قربانی کا طریقہ ہے، یہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، یہ قربانی کے جانور کو گوشت کرنے کا طریقہ ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، آج جب ہم قربانی کے جانور اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، تو عید کی ان خوشیوں میں جو اس کے مستحقین ہیں ان تک اس کا گوشت خود پہنچانا کوشش کیجئے، خود تلاش کیجئے، وہ جگہیں، وہ مقام جہاں لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، کچے مکانوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ عید کے دن بھی ہمیں نظر آ جاتے ہیں کہ کپڑے بالکل پرانے ہوتے ہیں، پھٹے ہوتے ہیں، بچے ایسے نظر آتے ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے،
تو ان تک لازمی گوشت پہنچائیے، حتیٰ کہ انہیں پیسے بھی دیجیے، لباس اور جوتے باہم پہنچا سکتے ہیں وہ بھی کیجیے، تاکہ وہ بچے، ان کے دل بھی ہمارے بچوں ہی کی طرح ہوتے ہیں، وہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ ان کو بھی عید کے دن کپڑے پہننے کو، نئے کپڑے پہننے کے لیے مل جائیں، نئے جوتے پہننے کے لیے مل جائیں، عید کی خوشیاں وہ بھی حاصل کر لیں۔ تو آج کے دن خاص طور پر یہ شکرانے کا دن بھی ہے، قربانی کا دن بھی ہے، برکتوں والا دن بھی ہے، خوشیوں کا بھی دن ہے۔ تو ان سبھی خوشیوں میں ہم نے اپنے مستحق بہن بھائیوں کو، مسلمان بہن بھائیوں کو شامل کرنا ہے۔ جتنے بھی مستحقین ہیں ان کو تلاش کیجئے، آج کے دن ان کی خوشیوں میں شامل ہو جائیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایک خوشی جو میری، آپ کی، ہماری اپنی ذات تک محدود رہتی ہے وہ وقتی خوشی ہوتی ہے، لیکن دائمی خوشی وہ ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی کام آنے والی، بندہ مومن کے دل کو سکون پہنچانے والی، بے چینی، بے قراری کو دور کرنے والی، اطمینان دلانے والی، اور کل روز محشر بھی جنت کا باعث بننے والی، بھلائی اور خوشی ہمیں عطا کرنے والی وہ خوشی یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں خوشی پہنچائیے، اور مستحقین لوگوں کے دلوں میں خوشی پہنچائیے۔ وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ہم قربانی کا گوشت بھی ان تک پہنچائیں، اور ہم دیگر جو ان کی ضروریات ہیں وہ ہم پہنچائیں۔ پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ کی یہ عید خوشیوں بھری گزرے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین و سامعین، قربانی کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا، فصلی لربک وانحر، یہاں پہ بھی فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ اب یہاں پر دیگر نمازیں بھی مراد ہیں، خاص طور پر نماز عید کا بھی یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہم نے عید کی نماز پڑھی اور پھر قربانی بھی کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم فرمایا، آپ فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری حج، میری قربانی، میری زندگی، میرا وصال، یہ سبھی اللہ کے لیے ہے۔ تو یوں پتہ چل رہا ہے کہ جو ہم نے جتنے بھی اعمال سر انجام دینے، نماز پڑھنی ہے، حج کیا لوگوں نے، قربانی کر رہے ہیں، قربانی کرنی ہے، جو بھی اعمال سر انجام دینے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر سر انجام دینے ہیں۔ نیت صرف یہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہمیں ساری خوشیاں مل جائیں گی۔ اور قربانی جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ جو استطاعت کے باوجود، یعنی جس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آئے، یعنی قربانی کی طاقت رکھتا تھا، قربانی نہیں کی تو پھر وہ ہمارے ساتھ شامل ہی نہ ہو، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بنے گی۔ حتیٰ کہ قربانی کا جانور کے بارے میں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن بالوں کھروں کے ساتھ آئے گا اور کھال کے ساتھ آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں شفاعت فرما دے گا۔ تو یوں قربانی جو ہے، اور اگر کوئی خاتون خانہ ہے اور ان کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم یا سونا یا چاندی 52.5 تولے موجود ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر موجود ہے، تو وہ خاتون جو ہیں ان پر بھی قربانی یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مسلمان عاقل بالغ اگر اس کے پاس تقریباً یہ 46-47 ہزار روپے بنتے ہیں، اس کے برابر سونا موجود ہے، اس رقم کے برابر چاندی ہے، مال تجارت ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر اتنی رقم کے برابر بنتی ہیں، اور قرض بھی کسی کا نہیں دینا، اور قرض منہا کر کے اتنی رقم باقی بچ جاتی ہے تو پھر اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فقیر شخص، یعنی جو صاحب نصاب تو نہیں تھا لیکن اس نے قربانی کر دی، تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب اسے بھی ملے گا اگرچہ اس پر واجب نہیں تھی۔ تو یوں قربانی جو ہے یہ لازمی کرنی چاہیے۔ قربانی کے جانوروں کی عمروں کے بارے میں اونٹ، گائے، بھینس، اونٹ جو ہے یہ 5 سال کا، گائے بھینس ہیں تو 2 سال کی، بھیڑ بکری وغیرہ 1 سال کی، اور اس سے کم عمر کے جانور جو ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر دمبا وغیرہ جو ہے یا بھیڑ وغیرہ، اس کا 6 ماہ یا اس سے زیادہ کا بچہ دور سے دیکھنے سے اتنا موٹا تازہ محسوس ہوتا ہے
کہ وہ 1 سال کا نظر آتا ہے تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو یوں قربانی کیجئے، عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کیجئے۔ عید کا ذکر جو ہے خاص طور پر عید کی نماز کا ذکر اور اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اس کا بھی ذکر جو ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ تزکیہ باطن پا گیا، وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ باطن کر لیا اور اللہ کے نام کا ذکر کیا۔ یہ تکبیرات جو ہیں یہ بھی اللہ کے نام کا ذکر ہیں۔ نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی تکبیرات ہی ہیں جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اور اسی طرح عید کی نماز پڑھی وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سبھی احکامات ہمیں ارشاد فرما دیے ہیں۔ میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان پر مائدہ نازل ہوا تو پھر وہ عید کا دن ٹھہرا۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی کی تو وہ آج ہمارے لیے وہ عید کا دن ہے، وہ قربانی کرنا ہم پر واجب ہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کے جو کیے گئے مبارک عمل ہیں ان کو سنت ان کے طور پر جاری فرما دیتا ہے اور وہ امت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حج کے بھی مناسک دیکھ لیجئے، مسلمانوں نے حج ادا کیا اگرچہ کم تعداد میں، تو یہ صفا مروہ کی جو صحیح ہے دوڑنا ہے، یہ سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ ان کی سنت، ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ماری تھیں، سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ نے ماری تھیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ کی جانب لے جا رہے تھے تو شیطان بڑے اپنی طرف سے ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ سب سے پہلے آ کے اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کیسے حکم دے سکتا ہے؟ تو آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ تو شیطان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت اور توفیق ہوتی ہے نیکی کرنے کی، برائی سے بچنے کی۔ اس کو پتھر مارا، غائب ہو گیا۔ پھر سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ ان کے پاس آیا کہ آپ کیسی ماں ہیں، اتنے بڑھاپے میں آپ کو یہ اللہ نے بیٹا عطا کیا، تو کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ حکم دے کہ بیٹے کی قربانی کر دو؟ تو انہیں بھی پتہ چل گیا کہ یہ شیطان ہے جو اللہ کے حکم سے ہمیں انحراف کرنے کے لیے ورغلا رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی پڑھا لا حول ولا قوہ اور پتھر مارا، شیطان بھاگ گیا، غائب ہو گیا۔ اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا جو ہیں تمہیں قربان کرنا چاہ رہے ہیں، بڑھاپے میں تم انہیں ملے، اور یہ تو ایسا تو اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا معاذ اللہ۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی پہچان گئے، انہوں نے بھی کہا کہ تو شیطان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، دفع ہو جا، پتھر مارا، بھاگ کھڑا ہوا۔ تو یہ ان ہستیوں کا طریقہ جو ہے جو انہوں نے پتھر مارے، وہی 3 مقامات پر آج بھی پتھر مارنے کا حکم ہے۔ جن مقامات پر ان ہستیوں نے پتھر مارے تھے وہ رمی جمرات یہی تو ہے۔ ان عظیم ہستیوں کے جتنے اعمال تھے وہ آج ہمارے لیے عبادت قرار دے دیے گئے، وہ حج کے طریقوں میں شامل ہو گئے، وہ قربانی میں شامل ہو گئے۔ تو یوں حقیقت یہ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انہی برگزیدہ بندوں سے نسبت رکھنے والے دن ہیں، جن دنوں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی، وہ دن ہمارے لیے آج قربانی اور عید کے دن بن گئے، وہ حج کے دن بن گئے۔ تو یوں یہ دن بہت فضیلت والے ہیں، عید کا دن خاص طور پر اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے فرشتے جو ہیں عیدگاہ کی گزرگاہوں پر پھیل جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی جب حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں اللہ تیرے بندے جو ہیں وہ تو تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے، شکر ادا کر رہے تھے، تیری عبادت کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخوبی واقف ہے، تو وہ یہ سارا عرض کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے فرما دیتا ہے کہ ان کے لیے میری بخشش ہے، مغفرت ہے، جو یہ حلال اور جائز چیز آج مجھ سے مانگیں گے، جو یہ دعا کریں گے میں قبول فرماؤں گا۔ تو آج کا دن جو ہے یہ بخشش کا دن ہے، یہ مغفرت کا دن ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنے کا دن ہے، یہ شکر ادا کرنے کا دن ہے، یہ قربانی کرنے کا دن ہے، اور یہ اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنے کا دن ہے۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ سے حاجات طلب کیجئے، نیک جائز حاجات دعائیں مانگیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کے دن ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام
یاد الہی آج عید کے دن یہ خاص اسپیشل نشریات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966۔ جی ناظرین سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، آج عید کا یہ خوشیوں بھرا دن، اور حقیقت یہ ہے کہ عید کا دن بار بار لوٹ کر آتا ہے، ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس عید پر ہمارے معاشرتی رویے کیا ہونے چاہیے، اس عید کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ غفلت میں نہیں گزارنا، اللہ کی یاد میں گزارنا ہے، خوشی میں گزارنا ہے۔ بالکل خوشیاں منائیے، ان خوشیوں میں خاص طور پر میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں، اپنے ان غریب اور مستحق رشتہ داروں کو شامل کیجئے کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں، یا جو معذور ہیں، مجبور ہیں، کوئی یتیم ہیں، کوئی بیوائیں ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جو بیمار پڑے ہیں یا ان آج کے حالات کی وجہ سے بے روزگاری کا شکار ہیں، گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، راشن نہیں ہے، خاص طور پر بچے ہیں تو کپڑے جوتے نہیں ہیں، خوشیاں نہیں ہیں، بچیاں چھوٹی چھوٹی چوڑیاں وہ چاہتی ہیں کہ چوڑیاں ہمیں مل جائیں، ان دنوں میں خوشی مل جائے۔ تو بس ان چیزوں کو مد نظر رکھنا، یہ خوشیاں اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اس کا دائرہ کار بڑھایا جا سکتا ہے، مل جل کر اپنے پورے شہر میں ارد گرد دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں اگر آج ہم، اور گوشت بھی ساتھ پہنچانا ہے، ان خوشیوں میں اگر ہم ان لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں، مستحقین لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں، جیسے اللہ کا حکم ہے کہ خود بھی کھاؤ، خود بھی خوشیاں مناؤ۔ جو قانے ہیں، قناعت پسند لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ مستحق ہوتے ہیں لیکن سفید پوشی کا ایک بھرم ان کا ہوتا ہے، وہ اللہ نے فرمایا لوگوں سے لپٹ کر سوال ہی نہیں کرتے شرمندگی کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈنا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا جو مانگتے ہیں ان کو بھی دینا ہے، گوشت بھی دینا ہے، دیگر خوشیاں بھی ان تک بھی پہنچانی ہیں، اور خاص طور پر جو لوگوں سے شرمندگی کے باعث لپٹ کر سوال بھی نہیں کرتے ان کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ کھاتے پیتے ہیں اور وہ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ اپنی عزت اور ایک بھرم قائم رکھتے ہیں، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو دیکھنا ہے، جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی دینا ہے، اور حتیٰ کہ اگر کوئی مستحق ہے یا غیر مستحق سبھی کو دیں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، یہ نہ دیکھو کہ کون، اگرچہ سب سے پہلا حق مستحقین کا، انہیں ہی دیجیے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ چلتا کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، تو جو مانگ رہا ہے آپ دیجئے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم مستحق اور غیر مستحق سب کو دو، کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ تم اللہ کی نعمتوں کی مستحق تھے؟ کیا پتہ تم بھی مستحق نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں غیر مستحق سمجھ کر بھی وہ نعمتیں عطا فرما رہا ہے، تو تم بھی اللہ کے تمام مخلوق میں بانٹو، اور خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم مستحقین کو تلاش کریں، خود ڈھونڈیں، اور اس کی شروعات جو ہیں وہ اپنے پورے خاندان سے کریں، سفید پوش لوگ یا مستحق لوگ ان تک پہنچیں، پھر اپنے پڑوسیوں اور محلے داروں تک پہنچیں، پھر اپنے شہر والے، اپنے ملک والے لوگوں تک پہنچیں، اور پھر ایسے بھی لوگ موجود ہیں، تنظیمات موجود ہیں جو پوری دنیا میں آج کے دن شام میں، فلسطین میں، دیگر ممالک میں، آج کے دن بھی عراق میں یہ قربانی کا گوشت اور خوشیاں پہنچا رہے ہیں، پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا بھی دست و بازو بن سکتے ہیں۔ مختلف اس میں رفاعی تنظیمیں ہیں۔ بہرحال آج کی خوشیوں میں خاص طور پہ میں بارہا یہ عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو شامل کرنا ہے، کہ جن کے دل بڑے بہت ہی زیادہ نرم ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوشی کے طلبگار ہوتے ہیں، چاہتے ہی ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں نا ارد گرد ہمارے بچوں کو کہ یہ نئے کپڑے پہنے ہیں، نئے جوتے پہنے ہیں، بچیوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اور اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں تو ان کے دل جو ہیں وہ رونے والے ہوتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں۔ تو بس کوشش کرنی ہے ایسے
بچوں کو، ایسے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کر لیجئے۔ تو آج کا دن جو ہے اور باقی عید کے جو 2 دن اگلے ہیں، ان تینوں دنوں میں آپ جب مستحقین لوگوں کو ڈھونڈیں گے اور ان تک خوشیاں پہنچائیں گے، گوشت پہنچائیں گے، ان کے چہرے بھی کھل اٹھیں گے، ان کے دلوں سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، تو انشاءاللہ یہ ہمارے عید کے دن جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے، اس دنیا میں بھی خوشی والے دن ٹھہریں گے اور آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے خوشی اور بھلائی کا باعث بنیں گے۔ تو یوں اپنے ساتھ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، مستحق لوگوں کو شامل کیجئے۔ ہمارے ساتھ بہت سے لسنر ویور شامل ہوئے، ان کے میں نام بھی آج کے دن جو خوشیوں میں شامل ہوئے ان کو شامل کر دیتا ہوں۔ ہمارے ریگولر لسنر میں ڈوگر برادران بھی شامل ہوئے، دیگر ہمارے لسنر ہیں، عمر دراز صاحب ہیں، عائشہ صاحبہ ہیں، نیاز رمضان صاحبہ ہیں، تبسم صاحبہ ہیں، ان کے سوال پہلے کے بھی رہتے تھے، وہ بھی آج شامل کر دیتے ہیں۔ محمد شہزاد صاحب یہ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مار کر غسل کرنا ضروری ہے؟ نہیں، اس میں کوئی معاملہ نہیں، باقی چھپکلی کو مار دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مدیحہ صاحبہ نے بھی، ان لوگوں نے ہمیں عید کی مبارکباد بھی دی، آپ کا شکریہ۔ اور مختلف جو سوالات پوچھے ہیں ان کے جوابات وہ قربانی کے حوالے سے کچھ میں نے عرض بھی کر دی ہیں، اور پروگرام کو پسند کیا، آج کا جو پروگرام ہے اس کو پسند کیا، آپ تمام لسنرز کا، ویورز کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں پسندیدگی سے نوازتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ آج کا دن خوشیوں کا دن، رحمتوں بھرا دن، برکتوں بھرا دن، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرنے کا دن، قربانی کا دن۔ قربانی کا معنی یہی ہے کہ اپنی ہر چیز اب دوسروں پر قربان کر دیں، دوسروں کے لیے ایثار کر دیں، ان پر نچھاور کر دیں، اپنے مسلمان بھائیوں پر قربان کر دیں۔ یہی اصل میں قربانی کا مقصد ہے کہ اپنی خواہشات، اپنی خوشیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی خواہشات، ان کی خوشیوں کو پورا کیا جائے، اس میں تعاون اور مدد کی جائے۔ انشاءاللہ پھر یہ قربانی کا حقیقی دن بنے گا اور ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ٹھہرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادات کو، اور جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہم ان کی مدد کریں گے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور اس آج کے عظیم دن کے تصدق سے تمام مسلمانوں کی مشکلات، پریشانیاں دور فرمائے۔ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی کشمیر میں، فلسطین میں، یمن، افغانستان، عراق، برما، چچنیا، بوسنیا میں ظلم ستم کا شکار ہو رہے ہیں، آج کے دن نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، نماز عید نہیں پڑھنے دی جا رہی، عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے، کہیں کرفیو ہے، کیسے مشکل حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت اور آزادی عطا فرمائے اور انہیں بھی عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، آج کی خصوصی نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا کو پروگرام یاد الہی سے اجازت دیجیے، ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا